بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی، اور آج میرے ساتھ تشریف فرما بہت ہی پیارے بھائی ملک غلام رسول زوری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین محترم، آج ان سے نہ کچھ سب چیزوں سے ہٹ کر سوال و جواب ہوں گے، کچھ کہیں ان کہیں باتیں ہوں گی، کچھ دل و راز و نیاز کی باتیں اور دل کی باتیں کی جائیں گی۔ تو آج اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ جو علاقے کے لوگ ہیں کافی زیادہ وہ ان کو جانتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن کچھ ایسے باتیں ہوں گی جو آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ ملک غلام رسول زوری صاحب جناب محترم، میں جب سے آپ کو سن رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا ہے، میرے ناظرین بھی جانتے ہیں، علاقے بھر کے لوگ۔ جی ملک غلام رسول زوری صاحب، عرصہ بیت گیا، علاقے والے بھی آپ کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں عرصہ بیت گیا آپ کو سنتے ہوئے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں 8 کلاس میں تھا اس وقت سے آپ کو سن رہے ہیں ہم لوگ، اور آپ ماشاءاللہ مدرسہ نور اسلام میں پڑھنے والے، گلزار حبیب میں پڑھنے والے، اس طرح آپ جناب والی گنبد منار والی مسجد میں پڑھنے والے، اس طرح کافی میلادوں میں ماشاءاللہ جتنے بھی میلاد ہوئے اس میں آپ کی نمائندگی ہوتی ہے، علاقے بھر میں لوگ آپ کو بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ آپ کی مسجد گنبد خضرا میں آپ ماشاءاللہ وہاں پہ تو آپ کی رہائش ہے وہاں قریب ہی۔ بالکل۔ تو میں یہ ہے کہ کب سے آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ کافی عرصے سے، کم از کم کتنا عرصہ ہو گیا، کوئی بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے نا جی۔ بہت شکریہ جناب محترم آصف نورانی صاحب، مہربانی سر، آپ نے مجھ کو موقع دیا۔ اصل میں یہ ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، تو اصل میں یہ ہے کہ جب سے اسکول دور سے لے کے، اچھا اسکول دور سے لے کے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت سے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت ہے، میں مختلف جو نعت خواں تھے ان کو سنتا تھا، جن میں سر فہرست آپ کہہ سکتے ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب تھے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب، ان کے نام سے آپ کا نام بھی ملک غلام رسول زوری، بالکل یہ بھی میں بتا ان کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، بالکل ان کی وجہ سے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ناظرین کو آج پتہ چل گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ ظہوری صاحب کی ایک نعت تھی، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، بالکل بڑی مشہور ہوئی تھی بہت زیادہ، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ تو یہ جو محمد علی ظہوری صاحب کا جو ظہوری لقب تھا یہ مجھے بہت پسند تھا۔ اس وقت کے جو مایا ناز مقبول ترین نعت خواں بھی وہی تھے، بالکل ان کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے نعت خانوں میں، مطلب ہے بھی سر فہرست نعت خانوں میں ان کا ہی نام آتا ہے، بالکل جب سے یعنی کہ پاکستان جب ہسٹری لکھی جائے گی بالکل تو ان میں سے الحمدللہ سر فہرست نعت خانوں میں سے ان کا نام آئے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ظہوری، تو اس وجہ سے پھر میں نے غلام رسول میرا نام تھا، تو اس کے ساتھ یہ جو تخلص ہے میں نے ظہوری جو ہے وہ۔ اچھا، میں ایک اور چیز ہمارے ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ناظرین ماشاءاللہ سن رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بعض نعت خواں ہوتے ہیں وہ تعلیم کے معاملے میں نا بڑے کمزور ہوتے ہیں، جی ایسے ہے نا جی بالکل، وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ آواز سریلی ہوگی، ناظرین آواز سریلی ہوگی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، آپ جناب والی وہ، لیکن آپ کے بارے میں یہ معلومات ہے مجھے کہ آپ ٹرپل ایم اے آپ کی تعلیم ہے۔ الحمدللہ میں نے جو ہے کہ ایم فل انگلش ہوں، اور میں یعنی کہ آج سرکاری ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ بھی کر رہا ہوں، اور مختلف کالجز میں بھی جو میرے انگلش کے جو لیکچر وغیرہ دیتے ہیں انگلش وغیرہ کے، جی معلومات ہے، تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ نے تعلیم والا جو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے نعت خانوں کے لیے، نعت خانوں کے لیے، کہ آپ کو تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنی چاہیے، بالکل ایسے وہ تعلیم ہوگی تو پھر جا کے جناب والی آپ کا سٹیٹس و مقام بن سکے، بالکل ایسے، ورنہ ان پڑھ جو نعت خان کافی زیادہ سارے، میں اس کو ان پڑھ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ، یہ تو اللہ کی دین ہی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں ان کو صرف ایز ایک اپنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، ان پڑھ تو اللہ معاف کرے کوئی بھی نہیں ہے، اور تعلیم کما کا کوئی حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ ان پڑھ اس لحاظ سے کہا ہے کہ جیسے کہ وہ ڈگری حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، بڑی بڑی ڈگریاں جو ہوتی ہیں ہماری ان کو کرنا چاہیے، لیکن بعض جو ہوتا ہے وہ سرے سے ان پڑھ ہوتے ہیں، مثال کو ان کو اردو بھی صحیح پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی، انگریزی بھی نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی، تو اس معاملے میں ان کو ان پڑھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ان پڑھ کہنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک میرا خیال ہے
کہ یہ جتنے بھی مثلاً کہ نعت پڑھنے والے ہیں، نعت کے شوقین ہیں، نعت سے شوق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ایک مثلاً پڑھنے والے جو ہیں خصوصی طور پہ ان کو کم از کم یہ ضرور بات دیکھنی چاہیے کہ ان کا جو تلفظ ہیں ان کے وہ کلیئر ہونے چاہیے. اچھا، میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ یہ تلفظ کلیئر ہے، بہت بڑی بات آپ نے کر دی. وقت بہت کم ہے ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو سب سے پہلے آپ نے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نعت آپ کو نا ہر پروگرام میں، جہاں آپ میلاد کی محفل میں جاتے تھے، جہاں آپ کسی جلسے میں جاتے تھے، جہاں آپ کسی کہتے ہیں اسکول کے پروگرام میں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ نعت سنائیں، آپ کے اوپر زبان پہ وہ مطلب ہے بہت ہی مشہور ہو گئی، وہ ہمیں ناظرین کو ذرا مہربانی سنائیں نا ذرا. وہ اسد نورانی صاحب آپ کا، اور اسپیشلی جو ہے وہ پی پی سی نیوز کا، کہ وہ سارا پروگرام جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. بے عمل ہم سراپا گناہ گار ہیں، رنجش و مشکلوں میں گرفتار ہیں. ہم کرم کہ تمہارے طلب گار ہیں، آہو گیریا سے ہم کو جلا دیجئے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے. کافی مرتبہ ہم نے آپ کو نا پروگراموں میں سنا ہے، میلاد کی محفل میں، ہم تو اکٹھے ماشاءاللہ جاتے رہے، اللہ کا کرم نوازی اس معاملے میں. لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو آپ نے سب سے زیادہ نعت پڑھی ہے جب ابھی تک مطلب ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہمارے گنگنائیں ذرا مہربانی. بہت شکریہ. وہ نعت ہے، میں اس کا ایک شعر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
ارے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے جو دوست ہیں ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ بڑی آپ کی اچھا، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں کہ آپ کی شروع دن سے آواز سریلی ہے اور کافی پروگرام بھی آپ پڑھ لیتے ہوتے ہیں ملا کے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے۔ مہربانی آپ کی، یہ تو مطلب ہے پروگرام بھی کافی، پیسے بھی آپ کو آتے تھے، لیکن یہ تعلیم کا سلسلہ کیسے؟ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ نعت خان بن جاتے ہیں، آواز سریلی ہے تو وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، دنیاوی تعلیم کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی ڈگری کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ٹرپل ایم اے کیا اور ابھی آپ سرکاری جاب کر رہے ہیں، ایز اے ماسٹر ہیں آپ، بڑی خوشی ہوتی ہے نا، مطلب ابھی ایک اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں آپ، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی آپ۔ تو میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ کیسے مطلب کیا؟ ابھی پیسے بھی آ رہے تھے نعت خوانی کے، پیسے سارے لگائے گئے تعلیم میں لگاتے رہے یا مثال کے طور پہ پیسے کما کے جناب والی کسی اور کو دیتے رہے؟ یہ قبلہ نورانی صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال جو ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک شوق تھا کہ میں مثلا تعلیم جو ہے اس کو پیک لیول پہ لے کے جاؤں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا میں ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہوں اس کو حاصل کروں، اور میں نے انگلش کا جو سبجیکٹ ہے اس کو چوز کیا اور اسی پہ یعنی کہ فوکس بھی کیا۔ لیکن یہ جو نعت خوانی تھی یہ تو ایک میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور میری پہچان بھی یہی ہے۔ جی میں مثلا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ میں غلام رسول بات کر رہا ہوں تو مجھے شاید کوئی نہ پہچانے، جب میں کہوں گا غلام رسول ظہوری بات کر رہا ہوں تو وہ فوراً مجھے پہچان جائے گا۔ یہ سرکار کی نعت جو ہے یہی میری پہچان رہی۔ باقی رہی بات، میں نے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا زیادہ مثلا کہ اس کو پروفیشنل جو ہے وہ نہیں لے کے گیا، بس یہ میرا شوق تھا اور اس کو شوق کو میں نے شوق رکھا، اور سرکار کی جو نعت ہے اس سے جو مجھے پذیرائی حاصل ملی، چاہے وہ سکول لیول تھا، کالج لیول تھا، یونیورسٹی لیول تھا، یا مثلا کہ یہ ایک سکیل تھا، یا مثلا جاب کا، یا مثلا جہاں پہ میں کوئی درس و تدریس کرتا تھا، میں نے ساتھ ساتھ اس کو رکھا ہے، میں لے کے بھی چلا ہوں اس کو۔ لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم رہا کہ جو میری مین پہچان ہے وہ نعت ہی بنی۔ اور باقی جو ہے کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی جو چاہے مجھے کوئی پروگرام ہو یا نہ ہو، میں سرکار کی جو نعت ہے ریہرسل کرتا رہتا ہوں گھر کے اندر، گھر میں بلند آواز سے۔ میں جتنی دیر تک نہ پڑھ لوں اتنی دیر تک ویسے ہی مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے، ساحل مدینہ ہے، ساحل مدینہ ہے۔ یہ ہمارے ناظرین کو آخری کلام سنائے، پھر اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ زمانہ چھاؤں بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے
بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ نورانی صاحب شعر سنیے گا۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی